نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہم نبی الکریم الامین المکین وارثان محراب و منبر ارباب فکر و دانش حاملین عقیدہ اہل سنت اللہ جل مجدہ کے کروڑ کرم ہیں کہ اس پاک رب نے ہمیں انسان بنا کے تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس وحدہ لا شریک رب کے کروڑ کرم کہ اللہ کریم نے محض اپنے کرم سے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم کہ اپنے کریم نبی کا امتی بنا دیا۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کے نقشے پہ دو بڑی عظیم طاقتیں تھیں، دو بڑے پاورفل ملک تھے، دو عظیم سلطنتیں تھیں جسے ہم آج کے دور میں دو سپر پاورز کہہ سکتے ہیں۔ ایک کا نام روم تھا جسے یورپ کہتے ہیں، دوسری سلطنت کا نام ایران تھا، یہ ایران جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ دنیا کے نقشے پہ یہ دو مضبوط پاورفل طاقتور سپر پاورز تھی۔ روم کے رہنے والے کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور ایران میں رہنے والے لوگ آتش پرست مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ ان کا عقیدہ تھا ایران کے لوگوں کا کہ آگ کے اندر ہر چیز کو جلانے کی صلاحیت ہے، اسی لیے یہ خدا ہے، آگ ہر شے کو جلا سکتی ہے، یہ خدا ہے۔ تو ایران کے اندر جتنے ان کے عبادت خانے تھے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سبھی میں 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی تھی، اور آگ کے پجاری ان کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے، اور یہ صدیوں سے ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے معبود، جس طرح تو خود لازوال اور عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیووں کو بھی عزت اور جلال عطا کر دے، ہمیں ایسا غلبہ بخش دے کہ جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا ذبح کرنے والے کے سامنے لیٹے ہوتے ہیں، ساری دنیا ہمارے سامنے ایسی کر دے۔ اگلی ایک خاص دعا تھی، درفش کاویانی
کو اتنا بلند کر دے کہ وہ آسمان تک جا پہنچے۔ درفش کاویانی ان کے جھنڈے اور پرچم کا نام تھا، جیسے ہمارا سبز ہلالی پرچم کہلاتا۔ وہ کہتے تھے اتنا بلند کر دے کہ وہ آسمانوں تک جا پہنچے اور دشمن ہمارے سوئے ہوئے لوگوں سے بھی خوف زدہ رہے۔ یہ ایرانیوں کی ایک دعا تھی۔ تہذیب و تمدن میں وہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ایک خط لکھ کے ایران کے بادشاہ یزدگرد کے پاس بھیجا۔ اسے دعوت اسلام دی آقا علیہ السلام۔ یہ غرور و تکبر سے بھرے ہوئے جو ایرانی شہنشاہ تھے، پر خسرو پرویز اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایلچی کو، اس سفیر سے بھی گستاخی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفیر کو بڑے سخت جملے کہے۔ میں آپ کو سنانے کے لیے تاریخ کے اوراق سے دو چیزیں آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، تاکہ ان کی ذہنی پستی جو ہے ہمارے سامنے آ سکے، ان کے غرور و تکبر کا اصل مفہوم ہمارے ذہنوں میں آ سکے۔ کہنے لگا، اے سوس مار کا گوشت کھانے والوں، یہ چھپکلی سے ذرا بڑا ہوتا ہے، اے سوس مار کا گوشت کھانے والوں، اونٹنیوں کا دودھ پینے والوں۔ یہ نہیں پیتے تھے ایران والے۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری کیا جرت ہے کہ مجھے تم اپنے دین پہ کی طرف دعوت دو؟ اور آقا علیہ السلام کا جو لکھا ہوا وہ خط تھا اسے پھاڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس لوٹے تو آپ پریشان تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے بڑی بدتمیزی کی ہے، میری عزت کی تو کوئی بات نہیں، آپ کے لکھے ہوئے خط کو پھاڑ دیا۔ فرمایا، اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر کے اسے بکھیر دیا ہے۔ اس پہ سبحان اللہ نہیں بنتا جناب؟ کہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور اور زمانے میں ریاست مدینہ کے ابتدائی دور میں ایک آنے والے زمانے کی تشہیر کو ہی فرما رہے، اور جو پھر وقت آنے پہ صحیح اور سچ ثابت ہوئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسی یزدگرد کا بیٹا نوشیروان اس نے قتل کر دیا ابا کو، اور تخت خود سنبھال لیا۔ اللہ اکبر۔ 14 ہجری کا تاریخ ساز سال تھا۔ آقا علیہ السلام کو اعلان ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے، 14 سال بیت گئے۔ 10 سال کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا۔ ابھی 4 سال آقا علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ اس دور میں ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم صدیوں سے آگ کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، تو ہمارے خدا نے روئے زمین پہ کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی جو ہمیں شکست دے سکے۔ یہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت پا کے مجاہدین اسلام مدینہ منورہ کی سرزمین سے نکلے تو ان کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے سامنے وہ ایرانی خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ نوشیروان جس کی بچپن میں استعمال کی ہوئی چیزیں رکھی ہوتی تھیں کہ یہ بادشاہ نے بچپن میں یہ استعمال کیا تھا، جوانی میں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ یوں ایران کی سرزمین پہ پڑی تھی جیسے ان کی کوئی وقت اور اوقات ہی نہیں ہے۔ ایوان کسرا کے جو مینارے تھے وہ زمین بوس ہو کے نعرہ تکبیر لگا رہے تھے۔ مغرور بادشاہوں کے نسب ناموں کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھی ان کے بوسیدہ ورق اڑ رہے تھے فضا میں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اس پہ ایران کے بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جہاں پہ کوئی سر اٹھاتا تھا تو اس کے اٹھے ہوئے انسانی سر کو
मुजाहिदीन इस्लाम की पांव की ठोकर फिर नीचे कर देती थी, या मुजाहिदीन के घोड़ों के सुम उनके सर झुकाने के लिए काफी थे। उनकी हड्डियां चटक रही थी ईरानियों की, जो अपने आप को इस दुनिया पे अल्लाह की मखलूक का और आग के खुदा का वाहिद पुजारी समझते थे। इतनी कदीम और ताकतवर सल्तनत यूं खत्म हो जाएगी कि उसका नाम लेने वाला भी कोई दुनिया पे नहीं रहेगा। रुव्वे जमीन पे कभी किसी ने सोचा नहीं था। फिर चंद दिनों के बाद ईरान की सरजमी पे आवाज गूंजी, है कोई और जो इस्लाम के किसी सिपाही का मुकाबला कर सके। जब ये बार बार ऐलान हुए कि है कोई और जो आग का पुजारी अपने खुदा के लिए मैदान में निकले, है कोई और जो इस्लाम को मिटाने की बात करे, है कोई और जो कुरान के पैगाम को झुठलाने की बात करे, है कोई और जो अपने बच्चों को यतीम होने के लिए मैदान में ले आए, है कोई और जो अपनी औरतों को बेवा करने के लिए इस्लाम के खिलाफ निकले, है कोई बदबख्त जो अपनी गंदी जुबान इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करे, है कोई और जो मेरे नबी की गुस्ताखी करे। जब कोई भी जवाब नहीं निकला तो फिर आका अलैहिस्सलाम के मामू हजरत साद बिन अबी वकास ने अपनी तलवार नयाम में बंद कर ली। अल्लाह अकबर। ये था जंग कादसिया का, इसको जंग कादसिया कहते हैं, मुख्तसर सहाल। और ईरान का शहनशाह यज़्दगर्द फरार होकर तुर्कस्तान चला गया। मुस्लिम सालार और जनरल हजरत आरनफ बिन कैस सारा खजाना, सारा माल, हीरे और जवाहरात उठा के ऊंटों पे लदवा के मदीना मुनव्वरा में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भेज दिया। मस्जिद नबी के सेन पे हीरे जवाहरात, सोने चांदी, माल और दौलत के अंबार लगे थे। उमर बिन खत्ताब जब तशरीफ लाए तो आप देख के खुश नहीं हुए, रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और मदीने के मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाया, ए मोमनो तुम्हें मुबारक और खुशखबरी हो, आतिश परस्तों की सल्तनत आज बर्बाद हो गई, पर अल्लाह ताला ने इस जमीन का मालिक तुम्हें बना के एक आजमाइश तुम्हारे हवाले कर दी है। अगर तुम इस आजमाइश पे पूरे उतरोगे तो ठीक, वरना अल्लाह इसी जमीन का मालिक, पहले आतिश परस्त थे, अब तुम्हें मलकियत और वारिस बनाया है। अगर तुमने इसके तकाजे पूरे न किए, मुल्क उसके अपने हैं, वो किसी और को दे देगा। ये हजरत उमर बिन खत्ताब का एक मुख्तसर नहीं, एक जामे जुमला था। हजरत उमर बिन खत्ताब के इसी इरशाद को आप अपनी गली मोहल्लों में अप्लाई करके देखें, अपने गांव में अप्लाई करके देखें, अपने मोहल्ले, गांव, शहर, अपनी सिटी में, अपने एरिया में अप्लाई करके देखें। बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह जमीनें देता है, जायदादें देता है, कुर्सी देता है, इक्तदार देता है, वो अफसर बनते हैं, वो ठेकेदार बनते हैं, वो बिजनेसमैन बनते हैं, वो ताजर बनते हैं। फिर अल्लाह उनकी आजमाइश करता है कि तूने मालदार बन के अपने करीब बसने वाले गरीबों के साथ सलूक कैसा किया है, तूने कुर्सी पे बैठ के इंसाफ के तकाजे कितने पूरे किए हैं, तूने माल और दौलत समेट के कितने लोग तेरे दस्तरखान से अपनी प्यास और भूख मिटाया करते थे, कितने लोग तेरी बैठक में बैठ के अपने आप को पुरअमन समझते थे। अल्लाह आजमाइश करता है तो जितने डेरे और बैठकों पे गरीबों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता, पीने के लिए मुसाफिरों को पानी और रहने के लिए रात गुजारने के लिए चारपाई मुयस्सर नहीं आती, और कुर्बो जवार में बसने वाले गरीब लोगों के पे होने वाले जुल्म और सितम का मदावा वो बंदा नहीं करता, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं बहसीयत दोस्त के उनको देखिए, आने वाली नस्लों से अल्लाह ने सभी को छीन लिया। ना वो जायदादें रही, ना वो मुरब्बे रहे, वो दुकानें तो हैं पर उन पे रश खत्म हो गए, वो जमीनें तो हैं पर मालिक कोई और बन गया, कुर्सी तो वही पे है, बैठने वाले बदल गए।
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے رہے تھے، فرما رہے تھے کہ تم نے ایران تو فتح کر لیا، پر یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے، اگر تم نے اس کے تقاضے پورے نہ کیے تو پھر اللہ تم سے چھین لے گا، کسی اور قوم کو اس کا وارث اور مالک بنا دے گا۔ اللہ چلیں، یہ بڑی آزمائش ہے، ایران کا بادشاہ اپنی جوان بیٹی کو بھی گھر میں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ اسلام کی رحمت اور شفقت ہے کہ اس بیٹی کو کسی ایک بھی بندے نے اشارہ تک نہیں کیا، ہاتھ لگانا تو بڑی، یہ اسلام کی شفقت اور رحمت ہے، اور صحابہ کا ورع و تقوی ہے، یہ سیرت و کردار کی اعلیٰ نشانی ہے کہ بیٹیوں اور عورتوں کو مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کی بیٹی کو عزت دینے کے لیے عمر بن خطاب نے فرمایا یہ شہزادی ہے تو کسی شہزادے سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شہزادہ تو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے نا، شہزادہ تو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے نا، لوگ ادھر ادھر دیکھ کے عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو تلاش کر رہے تھے، جو علم میں بھی اپنی مثال آپ تھا، مجاہدین میں جس کی بہادری کے قصے مشہور تھے، اور جو عمر بن خطاب کے ورع و تقوی کا امین اور وارث بھی تھا۔ لوگ عمر بن خطاب کی طرف دیکھ رہے تھے تو کسی نے آہستہ سی دبی ہوئی آواز میں کہا حضور آپ کا مطلب عمر بن خطاب ہے؟ فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا عمر بن خطاب شہزادہ ہے؟ تو حضور آپ کی نظر میں شہزادہ کون ہے؟ فرمایا اب عمر بن خطاب کی نگاہ شہزادہ صرف امام حسن و حسین کو سمجھتی ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ کا، محبت اہل بیت کا ایک ایسا خوبصورت منظر تھا کہ صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے دور کرنے والے لوگوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ فرمایا این حسینن، کہ لوگوں حسین کو بلا کے لاؤ، وہ کدھر ہے؟ امام حسین کو بلا کے یزدگرد کی بیوی سے امام حسین پاک کا نکاح کیا گیا۔ پھر اس بادشاہ کی بیٹی نے حسن سلوک دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ چلیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ایران فتح ہو گیا، ایران کی سرزمین ساری اسلام کے ماننے والوں کے زیر قدم تھی۔ تو دنیا کی دوسری پاور میں نے عرض کیا یورپ تھا، روم تھا۔ یورپ میں روم کے دربار میں کیسر اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، پوری عیسائیت کا بادشاہ ہے، دوسری بڑی پاور دنیا کی اس کے پاس ہے۔ یوں سمجھ لیں امریکہ ہے جس طرح، یورپی یونین ہے، اس کا ایک وزیر لوکس ہے، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضرت عرب کے گنواروں نے بہت بڑی پاور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، آپ حیرت نہ کیجئے اس بات پہ، کچھ کیجئے کہ اگلا نشانہ ان کا یورپ بننے جا رہا ہے۔ یہ لوکس کی دانائی تھی۔ حضرت اگلا نشانہ، ایک پادری جذبات میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جس پادری کا نام بوڑھا پادری تھا، شہرام تھا، کہنے لگا انتہائی متکبرانہ لہجے میں کہنے لگا، ایرانی آتش پرست تھے، وہ آگ کے پجاری تھے، ہم اہل صلیب ہیں۔ صلیب یہ جمع کے نشان کو کہتے ہیں، یہ ان کا جھنڈا ہے، جیسے وہ درفش کہتے تھے ایرانی اپنے جھنڈے کو۔ یہ ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری حفاظت کرے گی، آسمانوں کا باپ ہماری حفاظت کرے گا۔ دوسرا پادری اٹھ کے کھڑا ہو، خدا مسیحو کبھی تم پہ آفت اور بلا نہیں آئے گی، تم خدا کے بندے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو۔ بادشاہ روم نے وزیر کی باتوں پہ توجہ نہ دی، بادشاہ بات مکمل کر کے چپ کر گیا کہ اس پہ بھی مسیحیت کا رنگ بڑا غالب تھا، مذہبی تھا وہ بندہ۔ لوکس وزیر بڑا ذہین ترین تھا، وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو طاقت اور پاور ہے وہ کبھی بھی جب بھی وہ جمع ہو کے مل بیٹھیں گے
تو ان کا اگلا جو قدم ہے وہ روم کی سلطنت میں ہی داخل ہوگا۔ پادری شہرام جو تھا اس کا نیٹ ورک بڑا وسیع تھا، محل کے گوشے گوشے میں اس کے جاسوس موجود تھے۔ ایک مولوی کے، عیسائیت کا مولوی ہے نا، اسے پادری کہتے ہیں۔ اتنی بڑی پاورفل سلطنت روم جو ہے، اس کے شاہی محل کے کونے کونے میں اس کے اپنے بندے موجود تھے۔ آپ کئی مرتبہ نیٹ پہ سوال پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیو جی لال مسجد نو کیوں انج کر دیتا گورنمنٹ نے؟ بھائی یہ بھی تو دیکھو، لال مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں کے پاس کلاشن کوفیں کیوں تھی؟ لال مسجد میں بم کیوں پڑے ہوئے تھے؟ راکٹ لانچر کیوں تھے وہاں پہ؟ اسلحے کے انبار کیوں تھے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم مسجد کو ڈھانے کی بات تو کرتے ہیں، پر اس مسجد میں بیٹھنے والے، اس مسلح پہ بیٹھنے والے بندوں کے کردار کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ اسلام آباد کو ایک اپنی سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، گورنمنٹ نے اسے مسل کے رکھ دیا۔ جب بھی ملا ازم میں دہشت گردی پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہاں آپ کہیں گے کہ زمانے میں، چلیں میرا ایک جملہ اسپیشلی میں عرض کرتا ہوتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سنی دہشت گرد نہیں ہوا۔ ہزاروں لاکھوں بم دھماکے ہوئے پاکستان کی سرزمین پہ، ہر بم دھماکے کے کچھ نہ کچھ حقائق لوگوں کے سامنے آئے، نہیں تو ایجنسیوں کو تو پتا ہے۔ کوئی ایک کسی ایک دھماکے کے بارے میں کہہ دیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ یا دھماکہ کرنے والا، خودکشی کرنے والا بندہ سنی تھا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ ہاں اتنا اس سرزمین پہ ضرور ہوا ہے کہ جب بھی کسی نے محمد عربی کی گستاخی کی ہے، جب بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی ایک بھی غلط جملہ کہا ہے، جس نے اس کا سر قلم کیا ہے وہ سنی نکلا ہے۔ یہ وہ تاریخی حقائق کے ملک پاکستان پہ۔ ہاں آپ کہیں گے یہ جناب لبیک والوں نے یہ کیا ہے۔ ہاں لبیک والے نہتے سڑکوں پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، ڈنڈے کھائے انہوں نے۔ کسی نے گولی چلائی ہے تو بتا دیں ننکانہ صاحب نے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بتا دیں۔ چلیں میں بات کر رہا تھا شہرام پادری کی، یورپ کا، عیسائیت کی دنیا کا بہت بڑا پادری، اس نے زہر دلا کے لوکس وزیر کو ہلاک کروا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین الامت ہے، انہوں نے چند ہزار لوگ ساتھ لیے، ایران کو فتح کرنے کے بعد روم کے 3 مرکزی شہر جنہیں آج ہم ملک کہہ سکتے ہیں، دمشق، اردن اور حمص پہ حملہ کر دیا، اور تینوں شہر اور ملک روس کی شاہ رگ تھے، یوں سمجھ لیں، تینوں پہ قبضہ کر لیا۔ اور کمال کی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اگر آپ کو یہ نقطہ اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہیں ایڈوانس میں نہیں، بعد میں۔ کمال کی بات ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جرنیل اسلام ہے، 3 بڑے یورپ کے شہر اور ملک فتح کیے، کسی ایک لڑکی کا دوپٹہ بھی سر سے نہیں اتارا، کسی ایک بوڑھے کو زخم نہیں آیا، کسی ایک بھی بچے کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کے تینوں ملکوں اور شہروں میں رہنے والے عیسائی عورتیں کہتی تھیں کہ ہم نے تاریخ جتنی پڑھی ہے، یہ عجیب فاتح ہیں، عجیب فتح کرنے والے لوگ ہیں جنہیں مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے گریبان نہیں جا ہوئے، ہماری طرف کسی فوجی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، گلیوں بازاروں میں کھیلنے والے بچوں کو کسی فوجی نے تھپڑ تک نہیں مارا، سڑک پہ چلنے والے کسی لاٹھی ٹیکتے ہوئے بزرگ کو کسی نے دھکا تک نہیں دیا، اور پھر ان کا جرنیل شہر میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں تمہاری عزت کے پاسبان ہم ہیں، تمہاری بیٹیوں، تمہاری عصمتوں، تمہاری مذہبی مقامات کی حفاظت ہم کریں گے۔ آج کے
بعد کوئی ظلم نہیں ہوگا تم پہ، کوئی غریب پہ چڑھ نہیں دوڑے گا، کسی امیر کو سپیشلائزیشن نہیں ملے گی کہیں سے، سبھی قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔ تو وہ آپس میں مل بیٹھ کے مرد اور عورتیں بچے باتیں کرتے تھے کہ یار اتنا کرم اور مہربانی تو ہمارے عیسائیوں نے کبھی ہم پہ نہیں کی جو مسلمان ہم پہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسر روم نے اپنا اسپیشل خفیہ اجلاس بلایا، اس میں اس کے نامور جو دانشور تھے وہ شامل ہوئے، سلطنت کے معزز افراد کو اس میں شامل کیا گیا اور مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے مشاورت ہوئی۔ اس اجلاس میں روم کے بادشاہ کیسر نے جو خطاب کیا آج بھی تاریخ کے اوراق اس کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ 1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 1450 سال اندازن کر لیں۔ کیسر روم خطاب کرتا ہے اپنے اعلیٰ افسروں سے، فوجیوں سے، معززین سے، دانشوروں سے کہ عیسائی اپنی تعداد میں اربوں سے زیادہ ہیں، عیسائی تعداد میں اربوں سے زیادہ، 1450 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ ہیں۔ ان کے پاس جو جنگی ہتھیار ہیں وہ پرانے ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس جو ساز و سامان ہے جنگ کا وہ بھی بڑا ہلکا ہے، پر جب بھی کبھی جنگ ہوتی ہے عیسائیوں سے کیسر پوچھتا ہے تم ہار کیوں جاتے ہو؟ اپنے بندوں سے ان کا بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم ہار کیوں جاتے ہو؟ اور پھر وہ شہرام پادری سے پوچھتا ہے تم کہتے تھے کہ صلیب ہمارے ساتھ ہے، صلیب ہماری حفاظت کر رہی ہے، بتا یہ 3 ملک اپنے ہاتھ سے نکل گئے، صلیب نے مدد کیوں نہیں کی؟ کہاں گئی تمہاری صلیب جو تمہاری محافظ تھی؟ شہرام پادری نے سر جھکایا ہے۔ بادشاہ نے پھر نام لے کے کہا پادری صاحب بتائیے وہ تیرے پاس جو اللہ کی تائید تھی وہ کدھر گئی؟ دمشق ہاتھ سے نکل گیا، اردن ہاتھ سے نکل گیا، حمص ہمارے قبضے سے نکل گیا، مسلمان وہاں پہ قابض ہو گئے۔ تو پادری دبے ہوئے لفظوں میں کہتا ہے کبھی کبھی سچے بندے بھی ہار جاتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا، کبھی کبھی سچے بندے بھی ہار جاتے ہیں، خدا کا اپنا فیصلہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکے۔ تو کیسر جواب دیتا ہے کہ پادری صاحب تمہارے جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا ہے نہ میرا ذہن مطمئن ہوا ہے، چلیں چھوڑیں۔ ایک معزز عیسائی ایمن اٹھا، یہ میری گفتگو کا ایک خوبصورت اقتباس بھی ہے اور جملے بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک عیسائی اسی دربار میں اٹھ کے کھڑا، کہنے لگا حضور اجازت ہو تو میں بات کروں۔ بادشاہ نے کہا بات کرو۔ کہنے لگا سچ بولنا ہے، سچی بات کرنے سے مرچیں تو لگتی ہیں، پر وعدہ کریں کہ مجھ سے زیادتی نہیں ہوگی، امان دی جائے گی۔ بادشاہ نے کہا جو چاہتا ہے دل میں بولو۔ کہنے لگا بادشاہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات ہمارا بدکاریوں میں گزرتا ہے، وعدہ کر کے بے دردی سے ہم توڑ دیتے ہیں، باتیں یاد رکھ، ہم شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، وعدہ کر کے بے دردی سے توڑ دیتے ہیں، ضعیف اور کمزور لوگوں کو ہم ستاتے ہیں اور کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا وہ وعدہ کر لیں تو اسے نبھانے میں جان بھی جاتی ہے تو وہ جانے دیتے ہیں۔ یہ عرب کا ایک، یہ ہمارا نہیں، یہ عرب کا ایک پرانا طرز عمل بھی تھا۔ ہم اس پہ کبھی انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے عربوں میں وعدہ وفائی دنیا میں مشہور تھی، اس پہ بات کریں گے، پھر سمجھ آئے گی ہمیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے آخری محبوب نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا تو عرب کے گنواروں کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ یہ عربوں کی خصلت تھی کہ جس سے وعدہ کر لیتے تھے، جس کو اپنا کہہ لیتے تھے، جسے یار کہہ دیتے تھے، جسے دوست کہہ دیتے تھے، جس کے ساتھ دینے کی بات کر دیتے تھے، زندگی جاتی ہے تو جائے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور یہی انسانیت ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ ایک عیسائی اپنے عیسائیوں کے اجلاس میں کر رہا ہے۔
کہتا ہے کہ مسلمان وعدہ کر لیں تو پورا کرتے ہیں، ان کا اخلاق ہم سے بلند ہے، سلوک ہم سے اعلیٰ ہے، ہم راتوں کو عیاشی کرتے ہیں، وہ رات میں عبادت کرتے ہیں، ہم دن میں صرف پیسہ کماتے ہیں تو وہ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے، اپنے بدترین دشمنوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاں رنگ نسل خاندان قبیلہ علاقہ سبھی لوگ برابر ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان حبشہ کا ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو، سفید رنگ کی چمڑی ہو یا کالا چہرہ ہو، چپٹی ہوئی ناک ہو یا حسن و جمال کا مرقع ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اسلام کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ اسلام پاکستان کی سرزمین پہ لیٹا ہوا عظیم قلندر جسے آپ اقبال کہتے ہیں، میرے کروڑوں سلام اس کی تربت پہ، اس نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا وہ عظیم مزاج تھا جس سے یورپ 1450 سال پہلے بھی متاثر تھا، یہ وہ وحدت کا عظیم نقطہ تھا کہ جس پہ سارے مسلمان ایک ہی پوائنٹ پہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ کاش ہم نے وہ سارے نکات بلا دیے۔ کہنے لگا ان میں برابری پائی جاتی ہے، نسل اور خاندان کے اعتبار سے کوئی کسی سے افضل نہیں، نہ کوئی بٹ جٹ سے اعلیٰ ہے، نہ کوئی آرائی راجپوت سے بہتر ہے، نہ کوئی شیخ کسی اور کسی قوم سے اعلیٰ ہے، سبھی اسلام کی نظر میں برابر ہیں۔ جو تقوی میں اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ بادشاہ روم نے، چلیں یہ بات ہو رہی تھی، بادشاہ روم نے عربوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، عیسائی حکمرانوں کو خط لکھا کہ عیسائیت کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہماری سرزمین کو خطرہ ہے، مذہب کو استعمال کیا عیسائی، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے، انہیں غصہ دلانے کے لیے، عیسائیت کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے، اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے جنگ کرنے کے لیے۔ ادھر ابو عبیدہ ابن جراح جرنیل اسلام، انہوں نے تمام فوجی افسروں کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا کہ ہمارے پاس 3 شہر ہیں، حمص ہے، اردن ہے اور دمشق ہے، تینوں میں سے جنگ کہاں پہ لڑی جائے؟ مشاورت یہ ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں اسلامی فوج کو مختلف بحاظوں پہ بانٹتے نہیں ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے مقبوضہ علاقے جو تھے، جو فتح کیے تھے، ان عیسائیوں کو ایک بڑے میدان میں مردوں کو جمع کر لیا۔ دمشق آپ چھوڑنے لگے اور حمص بھی آپ چھوڑنے لگے، مردوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کر کے ابو عبیدہ ابن جراح جو جرنیل اسلام سے، آپ نے فرمایا یار ہماری مصروفیات ہیں، توجہ ہے نا جناب، بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے ہم آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے، تمہاری حفاظت کا ذمہ جو ہم نے لیا تھا ہم اسے پورا نبھا نہیں سکتے، ہم کہیں اور جانا چاہتے ہیں، لو یہ جو ہم نے تم سے فیس لی تھی نا، جو ٹیکس لیا تھا، لائن بنا کے آؤ ہم سے واپس لے لو، یہ تمہارا علاقہ ہم تمہارے سپرد کرتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ عیسائیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور جب مسلمان جرنیل ابو عبیدہ ابن جراح حمص اور دمشق سے اپنی فوج لے کے رخصت ہوئے تھے تو روتے ہوئے عیسائیوں کی زبانوں پہ ایک ہی دعا تھی کہ مولا ہمیں پرامن رکھنا ہے تو مسلمانوں کو پھر واپس لے آنا۔ عیسائی دعائیں مانگتے تھے، ہم بد دعائیں دیتے اپنے مسلمان حکمرانوں کو کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، مولا ان فرشتوں کو پھر لے آنا کہ ہمیں جو سکون ان کے ہوتے ہوئے ملا ہے، ہماری بیٹیوں کو جو عزت ان کی موجودگی میں ملی ہے کبھی کیسر سے مل نہیں پائی، ہمارے ضعیفوں اور بزرگوں اور کمزوروں کو جو انہوں نے سلوک کیا ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی اور قوم ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر پائی، ہماری عبادت گاہوں کو جو تحفظ مسلمانوں نے دیا ہے ابو عبیدہ ابن جراح نے دیا ہے،
ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکا، مولا ہماری دعا ہے ان کو پھر سلامت واپس لے آنا۔ یہ وہ انصاف کے تقاضے تھے، یہ وہ اسلام کی عظمت تھی جس کی وجہ سے عیسائی بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ لشکر اسلام اردن کی سرزمین یرموک پہ جمع ہوا، تینوں علاقوں کی فوج نکل کے ایک جگہ پہ جمع ہوئی۔ عیسائیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے، مسلمانوں کے پاس 30,000 مجاہد ہیں۔ ہاں میں ایک اور چبھتی ہوئی بات کہہ دوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں۔ اسلام اور کفر نے جتنی جنگیں لڑی ہیں کہیں بھی ایکویلٹی نہیں تھی۔ ایک طرف 313 تھے تو دوسری طرف 1000 تھا، ایک طرف 50,000 تھے تو دوسری طرف 2.5 لاکھ تھا۔ یہاں پہ 30,000 مسلمان ہیں تو مقابلے میں عیسائیت کے پاس 2 لاکھ سپاہی ہیں۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں ملک پاکستان کی سرزمین پہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی آرمی یوں لیول پہ کھڑی تھی، ان کی تعداد بھی برابر تھی، ان کا اسلحہ بھی برابر تھا، لیکن 1971 کی جنگ پھر بھی پاکستان ہار گیا۔ وجہ اور سبب تلاش کریں گے تو وہ کیا نام تھا اس کا، عبداللہ نیازی، جنرل نیازی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے دیکھیے کس نے پاکستان پہ ظلم کیا تھا۔ اس نے کتاب لکھی ہے میں نے ہتھیار کیوں ڈالے، وہ سارے حقائق لکھتا ہے کہ پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جتنی آرمی میرے پاس تھی اتنی میرے مقابلے میں انڈیا کے پاس تھی، جتنے ہتھیار ہمارے پاس تھے اتنے انڈیا کے پاس تھے، لیکن جنگ پھر بھی میں کیوں ہارا، میں نے سرنڈر کیوں کیا۔ امیر عبداللہ خان نیازی اپنی کتاب میں نے ہتھیار کیوں ڈالے اس میں یہ سارے پردے ہٹا رہا ہے، تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ کرسی اور سیاست کے لالچی لوگوں نے پاکستان پہ ظلم کیا کیا کیے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کتاب نیٹ پہ سرچ کر کے پڑھیے گا میں نے ہتھیار کیوں ڈالے، اسلام کے اندر رہنے والے غداروں کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلیں 30,000 مسلمان، جنگ ہوئی، جنگ یرموک۔ عیسائی راہب جو تھے جنہوں نے کبھی سورج تک نہیں دیکھا تھا وہ صرف اندر رہ کے عبادت کرتے تھے حجروں میں، وہ بھی جھنڈے لے کے میدان میں نکل آئے۔ آگے آگے عیسائی راہب تھے اور عیسائیوں کو جوش دلا رہے تھے کہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہونے والا اب کوئی نہیں ہے، آگے نکلو اور مسلمانوں کے سر قلم کر دو۔ پر 2 لاکھ کے سامنے 30,000 بندہ، حضرت خالد بن ولید بھی اسی جنگ میں شامل تھے، آپ نے 36 یونٹ بنائے 30,000 بندوں کے، 36 یونٹ بنا کے ان کو ترتیب دیا کہ اتنی بڑی عیسائیوں کی فوج سے جنگ کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ کرم کیا، 1 لاکھ عیسائی جنگ یرموک میں قتل ہو گیا، میدان یرموک سروں سے اور لاشوں سے اٹا پڑا تھا، صرف 3,000 مسلمان مجاہدین شہید ہوئے، اور یوں دنیا کی روبے زمین پہ یورپ سے پہلی جنگ اسلام جیتا ہے، پہلی جنگ اسلام جیتا ہے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا ہے، بیت المقدس کو گھیر لیا ہے۔ سپاہی کہتے ہیں حضور اجازت دیجئے ہم اندر داخل ہو جائیں، فرمایا نہیں، تمہیں نہیں پتا ہماری نظر میں بیت المقدس کا شہر اتنا ہی پاک ہے جتنا مکہ پاک ہے، ہم یہاں پہ خون نہیں بہنے دیں گے۔ صرف گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اتنی دیر میں وہیں پہ پہنچ گئے۔ ساری پاکستان آرمی نے چند دنوں کے بعد بیت المقدس کے عیسائیوں نے سرنڈر کر دیا، اور شرط یہ رکھی کہ معاہدہ کرنے کے لیے، صلح کا، امن کا معاہدہ کرنے کے لیے عمر بن خطاب کو آنا ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین الملت نے، امین الامت نے آپ کی بارگاہ میں خط لکھا کہ حضور آپ تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پاک سے مشورہ کرنے کے بعد اور حضرت عثمان سے
حضرت عمر بن خطاب مدینہ کی سرزمین سے نکلے، بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی دستاویز پہ دستخط کرنے کے لیے۔ تاریخ پڑھ کے عجیب محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے پتہ نہیں وہ کون سا اور کیسا ایمان تھا جو ان کے سینوں میں تھا۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی نقاد نہیں ہے، کوئی آرمی اور فوج نہیں ہے، ایک ہی اونٹ ہے امیر المومنین کے پاس، ایک ہی خادم ہے، ایک ستو کا تھیلا ہے اور ایک پانی کی مشک ہے، ایک ہی سوٹ ہے امیر المومنین کے پاس اور سادہ سی سر پہ بندھی ہوئی پگ ہے۔ تو یوں یہ چلے ہیں۔ تو دوران سفر اونٹ ایک تھا، کبھی امیر المومنین مہار پکڑ کے چلتے ہیں تو غلام اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، کبھی سوار چلتا ہے تو امیر المومنین وہاں پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو یہ عجیب منظر کہ جس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ایک دنیا کی سپر پاور کو ختم کر کے دوسری آدھی سلطنت سرنڈر ہو رہی ہے ان کے سامنے، اور جن کے غلاموں نے سلطنت روم اور یورپی یونین کو سر جھکانے کے لیے مجبور کر دیا، اس کے بدن پہ جو لباس ہے وہ بڑا ہی پرانا اور بوسیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ کے مقام پہ جا کے عیسائیوں سے معاہدہ کی جو دستاویز تھی وہاں پہ سائن کرنے تھے۔ عیسائیوں کے جو رئیس تھے بیت المقدس تھے، وہ بڑی قیمتی پوشاکیں، چادریں، گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے تھے، پر امیر المومنین سفر طے کر کر کے آپ کے کپڑے بڑے میلے تھے اور بدن پہ جو لباس تھا اس کا معیار بھی بڑا ماٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ معاہدہ جو تحریر ہوا، میں نے اس کی ٹرانسلیشن لکھی آپ کو سنانے کے لیے۔ معاہدہ یہ لکھا گیا، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین نے بیت المقدس کے لوگوں کو دی ہے۔ غلام لکھا ہے اپنے آپ کو، نوکر لکھا ہے اپنے آپ کو۔ میں ترجمے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، کمی لکھا ہے اپنے آپ کو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں شہنشاہ نہیں ہوں، میں امت مسلمہ کا نوکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جذبہ ہے، ایک ہی جملے میں سارے دین کو سمو کے رکھ دیا ہے کہ افسر امت کا، قوم کا نوکر ہوتا ہے۔ فرمایا میں نوکر ہوں۔ اللہ، یہ امان ان کی جان کی ہے کہ عیسائیوں کی جانوں کی حفاظت ہم کریں گے، ان کے مال کی حفاظت ہم کریں گے، ان کے گرجا گھروں کی حفاظت ہم کریں گے، ان کے صلیب کی حفاظت ہم کریں گے، تندرست اور بیمار کی حفاظت ہم کریں گے، ان کے سب لوگوں کے لیے جتنی بھی انہیں سہولتیں درکار ہوں گی ہم دیں گے، ان کے گرجا گھروں کو رہائشیں نہیں بنائیں گے، نہ ان کی عمارتوں کو ڈھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواریوں کی بھی حفاظت ہم کریں گے، نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کے مال میں کمی کی جائے گی، نہ ان کی زمینیں چھینی جائیں گی، مذہب کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، آج بھی معاہدہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے پہ یہ موجود ہے۔ فرمایا واضح رہے کہ ایلیا والے تھوڑا سا ٹیکس دیں گے بیت المقدس والے، جسے ہم نے اپنے گورنمنٹ کا سسٹم چلانا ہے بس۔ اور فرمایا اللہ اکبر، ان کی جان و مال کی حفاظت جب تک، فرمایا ہمارے پاس یہ پناہ میں ہیں، ساری ان کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اگر یہ جانا چاہیں تو یورپ تک جاتے ہوئے حفاظت ہم دیں گے انہیں، اگر رہنا چاہیں تو یہ ان کا اپنا شہر ہے۔ اس تحریر پہ اللہ، رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، اور اس معاہدے پہ خالد بن ولید، عمر بن عاص اور معاویہ بن ابو سفیان یہ گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں لکھا گیا، یہ وہ معاہدہ تھا۔ یہ معاہدہ لکھنے کے بعد اس مقام سے حضرت عمر بن خطاب بیت المقدس کی طرف جانے لگے، ابو عبیدہ ابن جراح نے استقبال کیا، قیمتی لباس ریشم کا لا کے پیش کیا، اور ایک
گھوڑا ترکی نسل کا پیش کیا اور عرض کی کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، یہ پہن لیں، ہمارے فوجیوں کے کپڑے بھی ذرا بہتر ہیں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے، ہمارے لیے بس وہی کافی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے پھر وہی کافی ہے۔ یوں پھٹے پرانے بوسیدہ لباس میں بیت المقدس کی سرزمین پہ داخل ہو کے مسجد اقصی میں عمر بن خطاب نے ایک لمبا سجدہ کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے لمحات تھے بیت المقدس میں جب اسلام کے زیر نگیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ایرانی آتش پرست یہاں سے بھاگے، ادھر سے جو یورپی لوگ بھاگے وہاں سے، تو ایک صوبہ تکریت اور الجزائرہ ہے، یہ شام اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں پہ جمع ہو گئے۔ ان کے اپنے اختلافات تھے آپس میں، ایک آتش پرست قوم تھی، ایک عیسائیوں کی قوم تھی، پر مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے تھے۔ وہاں پہ رہ کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر سازشیں کرنا شروع کر دیں، تو حضرت عمر کے حکم پہ حضرت سعد بن ابی وقاص 5000 بندوں کی فوج لے کے گئے، تو انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا۔ کوئی اکا دکا بھاگ نکلے، اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں 500 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگیں رہا۔ 500 سال کے بعد پھر عیسائیوں نے زبردستی بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں اگلے جمعہ المبارک پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کریں گے، اور پھر سے عیسائیوں سے جو بیت المقدس اور مسجد اقصی آپ نے واپس لی ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو عزت تھی، جو وقار تھا، وہ اخلاق کا تھا، سیرت و کردار کا تھا، وہ تقوی کا تھا، پرہیزگاری کا تھا، جس سے یورپین بھی متاثر ہوئے بغیر رہ سکے نہیں۔ وہ اسلام کے اپنے اصول تھے۔ آج یورپ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور اسلام نے 1450 سال پہلے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی